شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے جان محترم۔ اب اس کی اگزامپل نور کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کی عصر تک ہمارے محرومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی نگاہیں اپنے گھروں کے اوپر ہوتی ہیں، اپنے فرزند، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی زوجہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا نگاہ کرتے ہیں کہ کچھ انہیں ملے گا، کچھ انہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مثال کے طور پر آپ فاتحہ دیتے ہیں، پانی پہ فاتحہ دیا، کھانا فاتحہ دے دیا، کسی کو کھلا دیا کھانا یا جو بھی کر دیا، لباس ان کے لیے کسی کو صدقہ دے دیا، تو کیا یہ لباس ان کو جا رہا ہے؟ کیا یہ کھانا ان کو جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ اس عمل کا نور ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ٹرانسفارم ہوتا ہے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، شب جمعہ گزر گئی، شب جمعہ کی رات تھی، سو رہا تھا، اچانک سے خواب دیکھا، خواب میں اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھا، اور کیا دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیا کیا آج؟ میری عزت جو تھی روحوں کے درمیان میں وہ خراب کر دی تم نے۔ اب یہ بیچارہ پریشانی میں اٹھا پسینے پسینے کہ ماں نے کیا کیا عالم ارواح میں، ماں چلی گئی ہے۔ اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تم نے آج کیا کیا ہے کچھ ماں کے لیے؟ کہا کہ میں کھانا بنا رہی تھی تو غریب کو کھانا دینا تھا لیکن اچانک سے باہر فقیر کی آواز آئی تو میرے پاس برتن نہیں تھا کوئی، تو میں نے وہ ایک تشت جو حمام میں رکھا ہوا تھا میں نے اس میں کھانا رکھا اور دے دیا۔ کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کیونکہ جو یہاں دو گے وہ وہیں ویسا ہی جاتا ہے نور، تم نے جس طریقے سے دیا وہ ویسا ہی نور۔ میری ماں کہہ رہی میری عزت خراب ہو گئی، کس میں میری بہو نے کھانا دیا مجھے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، ان کو ملتا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے جناب۔ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف، عالم غیب ہٹا ہوا شخص کہتا ہے کہ میں کسی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک گروہ کی صورت میں ان کے ساتھ گیا اور کہا کہ میری ماں کی قبر بھی ادھر تھی، لیکن کیونکہ لوگوں کے ساتھ گیا تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اب الگ سے جاؤں اور فاتحہ پڑھوں۔ جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکلنے لگا، قبرستان کے دروازے پر رجب علی خیاط نے مجھے روکا، کہا عالم برزخ میں تمہاری ماں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر فاتحہ پڑھے واپس جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ نور۔ قرآن کی تلاوت کی، ہدیہ کیا، نور۔ آئیے اس مجلس سے ایک نور اپنے محرومین کی قبر پہ بھیجتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ وزان محترم جوان ہیں آپ، اور بہت معروف حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو، اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ چہرے کا نور، تہجد کی نماز۔ وہ سخت ہے، بہرحال جوان ہے، انسان کی جوانی میں آسان نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں عبادت کی لذت جوانی میں ہے، بڑھاپے میں بھی ہے۔ بہرحال خدا توفیق دے بزرگوں کو سایہ قائم رہے، لیکن بہرحال بڑھاپے میں تو انسان بعض اوقات آپشن بھی نہیں ہوتا زیادہ کچھ کرنے کا، تو بندہ کہتا چلو نماز عبادت ہی پڑھ لو۔ بہرحال اچھی بات ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ عبادت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی چل ہی رہے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے۔ لیکن جوانی میں جو نماز، اور وہ بھی تہجد، جوانی ایسانے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ دنیا چاہیے، دین چاہیے، آخرت چاہیے، صرف ایک ہی چیز،
تہجد پڑھو بس. کیونکہ بہرحال تہجد پڑھنے والا اپنے آپ کو کاٹتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے، نہ کسی کو بتانا ہوتا ہے، صرف ایک یہ وہ راستے ہیں ذان محترم کہ جو امام تک جانے کے لیے ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب انسان خلوت میں خدا کی عبادت کرے گا تبھی تو امام کے پاس پہنچے گا. امام کو جو ڈیزگنیشن، جو پوسٹ چاہیے، اس پوسٹ میں سی وی کے اندر پوائنٹس ہونے چاہیے. سی وی کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جب آپ کوئی جاب پہ دیتا ہے کوئی آفیسر ہے تو وہ سی وی پہ پوائنٹس لکھتا ہے، ہاں ایجوکیشن، ایکسپیرینس، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کوالٹیز، پوائنٹ بناتا ہے. پوائنٹ کے بعد دیکھتا ہے ہاں بھائی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا. تو سی وی جو امام کی خدمت میں جائے گی یا جا رہی ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک وہی ہے کہ آپ کا پروفیشن، آپ کی پڑھائی، آپ کی ایجوکیشن، یا آپ کا جو بھی کام ہے، فرق نہیں پڑتا. امام کی خدمت میں جو ہے وہ عبد الکریم کفاش تہران کا رہنے والا جو تلائیاں سیتا تھا، ہر ہفتے امام کی زیارت کرتا تھا. تو یہ نہیں کہ ڈگری ہو نہ، جو بھی ہو اپنا کام بہترین ہو، لیکن جو دوسری سی وی ہے وہ کیا ہے کہ اس جوان کی خلوت کیسی ہے، اس جوان کی تنہائی، اس جوان کے سجدے، اس جوان کی قرآن کی تلاوت. یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پوائنٹ بنائے جا رہے ہیں. اب یہ اور معرفت تو یقیناً پہلی شرط ہے. تو جب آپ دیکھیں وہ ایک شخص کہ جو نجف کے اندر بہت سخت آدمی تھا، یعنی دکان سے چیزیں ہر کوئی ڈرتے تھے اس سے، دور سے لوگ اسے دیکھتے تھے بھاگ جاتے تھے. قاسم نام تھا غالباً اس کا. آیت اللہ قاضی طباطبائی کا دور ہے نجف اشر. جو بھی اس کے سامنے آتا تھا کوئی رکتا نہیں تھا، لیکن صرف وہ سید علی قاضی طباطبائی کی عزت کرتا تھا سید ہونے کی وجہ سے. ان کے سامنے خاموش رہتا تھا، ان کے سامنے سیدھا رہتا تھا. ایک دن اسی طرح وہ گھر جا رہے تھے تو یہ رستے مل گیا اس کو، بولا ادھر آؤ. کہا مجھے تم اپنا دوست سمجھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ایک کام کہوں کرو گے؟ کہا ہاں آپ کہیں کہوں گا. کہا آج رات تہجد میں اٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو. تو وہ ہنسنے لگا. کہا میں تو ساری رات کیوے خانوں میں بیٹھا رہتا ہوں، میں تو صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ تہجد کی بات کرتے ہیں. کہا دیکھو دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. کہا دوستی کی خاطر. کہا تم ارادہ کرو، اٹھانا ہمارا کام ہے. کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. یہی ہوا. آیت اللہ قاضی تھے، نفس اردو کے اندر ان کی کتاب، آیت اللہ قاضی طباطبائی کی کتاب ہے جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. میں جوانوں سے کہوں گا کہ بہرحال ٹائم نکالیں اور اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی. کہکشاں اردو کے اندر ہو گئی ہے، بک اسٹالوں میں آپ کو بڑی ملے گی. تھوڑی سی زحمت کریں، بہرحال علماء کی تاریخ پڑھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اٹھ گیا، انہوں نے اٹھا دیا، اس ارادہ کیا. اب یہ اٹھا اور یہ وضو کرنے گیا حوض میں. جیسے وضو کرنے گیا تو اس نے آسمان کو دیکھا اور خدا سے بات شروع کر دی، پروردگار میں تو گناہگار آدمی ہوں، میری کیا عبادت، میں اس ٹائم تو نے مجھے اٹھا دیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر جو تیرے ولی اس ٹائم عبادت کرتے ہیں انہی کے. بس وہ ایسا تبدیل ہوا کہ بہت بڑا عالم بن گیا. ایک تہجد کی نماز. یہ نور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب جو تہجد پڑھا ہے وہ نور ہے؟ نور آ رہا ہے، نور کو سیو کر رہا ہے اپنے وجود کے اندر، اور یہی نور اس کو پورا دن پھر چلاتا ہے. یہ جو نور آپ سیو کرتے ہیں یہ نور آپ کو ہدایت کرتا ہے. اور جو انسان اپنے وجود میں نور کو سیو کر لے تو پھر یہ نور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی لے کے چلتا ہے. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس عالم میں اس نور کی بہت ضرورت ہے.